السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج میں آپ سے کچھ اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ اسلامی ویڈیو بناتی ہیں، اس لیے آپ کو ارننگ نہیں ہو رہی، کیونکہ لوگ زیادہ تر کامیڈی ویڈیو لائک اور شیئر کرتے ہیں، یا سیاست یا پھر جس طرح کا ہمارے معاشرے کا رجحان ہے، یا آپ ڈرامہ کا کوئی کلپ وغیرہ بنائیں۔ ایک حد تک تو وہ ٹھیک ہی ہیں، لیکن آپ سوچ کر بتائیے گا کیا صرف مشہور ہونا یا ارننگ کرنا کافی ہے؟ کتنے یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، سائنسدان، سیاستدان اور بہت سے ایسے اچھے طریقوں کو اپنانے والے یا برے طریقوں کو اپنا کر کمانے والے، کیا آج تک سب باقی ہیں، زندہ ہیں؟ کیا ہم سب نے مرنا نہیں ہے؟ آخر موت ہی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اسے چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے۔ یہ بات ہمیں اپنی بچوں کو یاد کروانی چاہیے اور ہمیں خود بھی اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری آنے والی نسلوں میں آپ صرف یہ چیزیں قائم رکھنا چاہتی ہیں کہ کیا انہوں نے دین اسلام کے بارے میں بالکل ہی لا علم رکھنا چاہتی ہیں؟ اگر نہیں تو پلیز اسلامی ویڈیو، سبق آموز ویڈیو مجبوری نہیں، ضروری سمجھ کر دیکھا کیجیے، لائک اور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس فتنے کے دور میں اسلام سے جڑے رہنے میں ہی ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بہتری ہے، اور یہ ہماری طرف سے اسلام کی تبلیغ میں ہمارا چھوٹا سا حصہ ہے، جسے اتنا کچھ نمکین کھانے کے بعد، چٹپٹا کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی لازم ہے۔ تو قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے، جسے ہم سب بلائے بیٹھے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اس عزم کے ساتھ کہ قرآن کی روشنی گھر گھر پہنچانی ہے، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گھروں میں بھی اس کو پہنچائیں، اور اسلامی ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کریں، تاکہ ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا قدم شاید کسی کے دل پر دستک ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے، جس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا اور جانتا ہے۔ شان نزول: مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین جب دن رات تنگ کرتے تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بعض نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا اور کون پلائے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں بیان فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اس کی انہیں قوت نہیں، اور وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ بھی جمع نہیں کرتے، جیسے چرند پرند وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو روزی دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو، جیسا چاہے تو وہ تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں، شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اس دنیا کی مثال ایسے دی گئی جیسے بچے گڑی بار کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر ان میں سے سب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہی حال دنیا کا ہے، نہایت سریع الزوال ہے، اور موت جہان سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔ کہ پھر یاد دہانی کروائی گئی کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، اس میں موت نہیں۔ زندگانی کہلانے کے لائق وہی زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت، دنیا فانی کی آخرت کی جاودانی زندگی پر ترجیح مت دیجیے۔ پھر فرمان اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، باوجود اپنے شرک اور عناد کو کہ بتوں کو نہیں پکارتے، یعنی اور ڈوبنے کے اندیشے اور پریشانی جاتی رہتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بحری سفر کرتے وقت بتوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب ہوا مخالف سمت چلتی اور کشتی خطرے میں آتی تو بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور رب رب پکارنے لگتے، اور امن پانے کے بعد پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاتے۔ جبکہ مومنین مخلص کے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزارتے ہیں، اور جب ایسی صورت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے رہائی پاتے ہیں، اور اس کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، مگر کافروں کا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ آیت نمبر 68 اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ حافظ، مجھے دیجیے اجازت۔